تو انداز قادری پیدا ہو گیا. پھر نماز نہیں. تنگی کا وقت ختم ہو گیا، اب آسانی ہے. اب کیا ہے؟ مشکلات کا دور، اب غریبت کا دور، فتوحات کا دور. تو فرمایا تنگی کے بعد آسانی، اور دوبارہ جملے کا دور آیا تنگی کے بعد آسانی. تنگی کے بعد آسانی. جو بندہ اللہ کے راستے میں مشکلات جھیل کے چلا گیا، اس کے لیے قبر بھی آسان، پل صراط بھی آسان ہے، برزخ بھی آسان ہے، جنت بھی آسان. یہ ہے، یہ دنیا تنگی اور آگے آسانی ہے. ان نماز دو دفعہ دہرایا. آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، کھڑے ہو. فَانْصَبْ ریاضت المجاہد اور عبادت کے لیے. اسی آیت سے لکھا ہے کہ آج کے دور کا دین کی اشاعت کا بیڑا اٹھانے والا مبلغ، واعظ، شیخ، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ خلوت کے وقت میں وہ اللہ کا ذکر کرے. فن سب پہ عمل ہو. 24 گھنٹے دین پہ کام کر رہا ہے، کچھ تخلیے میں چلا جائے، اور پھر تعلق مان لا. وتوکل الیہ تبتیلا، ساری دنیا سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف کرو کہ یا اللہ جو میں نے محنت کر لی اسے قبول کر، اور آئندہ میرے اندر محنت کی استعداد مزید پیدا کر. اللہ سے تعلق، اللہ سے مطلب. فیضا فرم کا فن سے جب آپ فارغ. بعض اسی حضرات لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے موٹے امور سر انجام دینے سے فارغ ہو گئے، بہت حنین، تبوک، حدیبیہ، تو اب آپ بڑے بادشاہوں کو پیدا کریں. چھوٹی جنگوں سے جب فارغ ہو گئے، چھوٹے چھوٹے جنابلی جھوٹے خداؤں کو جب آپ نے ڈھا لیا، اب کیسر ہو کسرا ان کو بھی ذرا نہ للکارو. فیضا فرغت فانصب، جب آپ ان سے فارغ ہو گئے اب ادھر بدلو. بعد اس سے یہ بھی مانا گیا چنانچہ آپ نے خطوط اور اس نے لکھا اسلم تسلیم. اکیلا جو فائدہ ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوئے گا، پناہ لگ دے گی. اسلم، اسلام قبول کر لو، تسلیم، پناہ پا جاؤ. نہ قبول کیا اب تو بچنے کی صورت. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور پھر تمام امور سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے رب کی طرف ہو جاؤ. نماز شکرانہ ہے، نماز صلاۃ الحاجہ ہے، اللہ کے دل. وہ ساڈے بھی جناب حاکی دے منڈے جناب جو بول کر لیتے ہیں تو اتنے بے وضو سجدہ کر لیتے ہیں. پھر وہ دسیا صرف آپ کو بننا ہے، دوسرا بننا ہے، بیٹا بھی بڑی کہہ رہے ہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب غزوات سے اور دین کے گزراتی سے دعوت سے ذرا فارغ ہو جائیں، لمحہ ملے تو پھر اپنے رب کی طرف متوجہ. آگے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تین انجیر کا درخت ہے، تین انجیر کا درخت ایک پھل ہے، اور اس میں وٹامن غذائیت بہت زیادہ ہے، افادیت اس کی. تو اللہ نے قسم اٹھائی، قسم ہے تین کی. والتین اور زیتون، زیتون بھی ایک درخت ہے، اس کا پھل بھی آتا ہے اس میں. وطور سینین، اور طور سینین ایک پہاڑ کا نام ہے جس پہ موسیٰ کلیم علیہ السلام کو تسلیم اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور وہیں پہ وہ توریت ملی. بہادر ولد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. قسم ہے کتنی قسمیں کھائی؟ تین، زیتون، طور سینین، بہادر ولد الامین، چار قسمیں. اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسین ساخت میں 18,000 مخلوق میں سب سے حسین کس کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ توجہ ادھر نہیں بیٹے، توجہ. بڑی لطیف باریک بات بتانے لگا. بزرگان دین کا جملہ نقل کریں. 4 قسمیں کھا کے حضرت انسان کا ذکر کیا، اس کو سب سے حسین بنایا. اور ایک قرآن کے آیت میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے دنیا میں اولاد آدم کو سب سے زیادہ عزت دی. 18,000 مخلوق کو حکمرانی کرتا، اور فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے کہ نہیں، جنات سے بھی اعلیٰ. جنات کو نبوت کا تاج نہیں پہنا ہے، یہ تاج کس کو پہنا ہے؟ انسان. فرمایا 4 قسمیں کھا کے لقد خلقنا الانسان. اگر یہ انسان بن کے رہے تو فرشتوں سے بھی پرواز ہے، اور اگر انسان بن کے نہ رہے ثم رددناہ اسفل سافلین، انہوں درابلی نچلے اس طبقے میں ڈالیں گے جہاں اتنی تحتانی میں اور کوئی مخلوق نہیں، اسفل سافلین میں ڈالیں گے.
تو 4 قسمیں اٹھائی. یہ جو تین ہے انجیر، تمام پھلوں کا اوپر خول ہوتا ہے، جلد ہوتی ہے، چھلکا ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی چھلکا ہے؟ کوئی چھلکا؟ کیلے کا چھلکا ہے، کنوں کا چھلکا ہے، آم کا چھلکا ہے، اور باریک سے خربوزے کا، تربوز کا، سارے چھلکے، مگر اس کا چھلکا. تو یہ 4 قسمیں کھائیں. تو اس کو مماثلت ہے اللہ کے نیک بندوں سے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں پاک تینت، ان کا ظاہر بھی عمدہ ہے، باطن بھی. جس طرح اس کا ظاہر بھی عمدہ ہے، باطن بھی. اللہ کے نیک، ان میں انبیاء علیہ السلام، پھر ان پہ ایمان لانے والی جماعت صحابہ، پھر اس کے بعد اولیاء کرام، جیسے جیسے کام ایمان لوگ ہیں. تو یہ 4 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ بھی انسان کے متعلق 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہے. جس طرح یہ 4 چیزیں ہیں، ایسے ہی انسان کے اندر بھی 4 چیزیں. 3 کی طرح تیرا جسم ہے، ظاہر و باطن. تیرے اوپر بھی کوئی خول، یہ تو لباس زیب تن کیا اللہ کے اوپر سے، ورنہ جب پیدا ہو رہا ہے تو لباس. تو ایک تیرا ظاہر اور ایک تیرا باطن ہے، وہ ہے روح. روح آتی ہے تو حرکت کرتا ہے، دیکھتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، تکلم کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. اور تیسری چیز ہے ملکی. وہ پہلے کہا وہ 3، اس سے بولا ظاہر. زیتون یہ پھل ہے، درخت ہے زیتون، اور اس میں زیتون کا درخت پہ مفسر حضرات نے، محدثین نے لکھا ہے اس درخت کے پتے، تنا، ٹہنیاں اور اس کا وہ پھل، اس کا کوئی اجزا بھی بیکار نہیں، سب کے سب کارا. اور اس کا وجود سب سے زیادہ ہے فلسطین اور ملک شام. اور مفسر حضرات نے لکھا ہے وہاں اتنا قدیم درخت ہے کہ ان کی عمر 2500 سال ہے. کتنا قدیم؟ وہ ہمارے جناب باغ کے اندر بھی 100 سال سے زائد کے درخت ہے، لکھا ہوا ان پر تفصیل لگی ہوئی، 103 سال، 107 سال، 110 سال. اور اس پہ کتنے عمر کے؟ تو 3 زیتون، 2 چیزیں طور سین، تیسری چیز حاضر بلد الامین، 4 چیز. تو یہ طور سینین، بہادر بلد الامین، اور یہ امن والا شہر. یہ امن والا شہر کون سا امن والا؟ جو پیغمبر کا مولد و مسکن ہے، وہ شہر جہاں پہ پہلی وحی اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور وہ شہر جہاں پہ بیت اللہ ہے، جس کے معمار جناب ابراہیم و اسماعیل ہے. وہ بیت اللہ جس کو بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ ہے. بہادر بلد الامین، یہ شہر امن ہے. اور وہ شہر جہاں قربے قیامت دجال ہر جگہ اس کی رسائی ہوگی، اور یہاں فرشتوں کو پہرے لگا دیے. اس شہر میں وہ ساری دنیا میں جھینگا مستی مدم نہیں ہوگی، مگر یہاں پہ بھی امن ہوگا. بہادر بلد الامین، امن ہوگا. یہ 4 چیزیں شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر بھی 4 چیزیں ہیں. اس کا ایک ظاہر ہے، اور پھر اس کا ایک باطن ہے، روح ہے، اور تیسری صفت اس کے اندر وہ طور سینین. یہاں اللہ نے تجلی فرمائی، اللہ نے تجلی فرمائی، اور یہ تجلی کا مقصد یہ مقام بلند و بالا. تو فرمایا ہم سے بلند و بالا ہے فرشتے، بلند و بالا ہے فرشتے، اور وہ اللہ کی تجلیات کو ظاہری کیفیات کا دیدار کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ طور سینین، اس میں اشارہ دیا منع کیا کہ اگر تم یہ صفت اپناؤ گے تو پھر ان فرشتوں سے بھی بلند و بالا تمہارا مقام، اور ان سے بھی تجاوز کرتا ہے، ان سے بھی. اور اگر تم نے ظاہر کو بھی خراب کر لیا، روح کو بھی خراب کر لیا، یعنی 4 چیزیں ظاہر، روح اور ملکیت کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. اور تیسرا فرمایا یہ شہر امن والا. یہ شہر امن والا کیا ہے؟ یہ شہر امن والا ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ، اللہ کی محبت. اور یہ بستی وہ ہے جو عاشقان الہی ان کی بستی ہے. یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ کھینچے ہوئے آ رہے ہیں. بہادر بلد الامین، کھینچے ہوئے، شرقن غربن شمالن جنوبن، کھینچے ہوئے محبت میں دیوانے، پائی پائی دھیری دھیری جمع کر کے وہ لوگ پھر جناب یہاں پہ آ رہے ہیں عمرے کے لیے. بہادر بلد الامین. تو یہ ہے محبت، محبت کی جگہ.
روزہ بھی محبت کی جگہ ہے، مگر اس کا سب سے اعلیٰ مقام اس کے لیے وہ دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح بھوکا پیاسا ننگے، اور وہ مکے میں پہنچ رہا ہے کہ میں اللہ نے جناب بوئے تھے آسانے تھے جناب حاضری دینی ہے، پھر چوکٹ پکڑ کے پھر اللہ سے معافی مانگی، تو یہ محبت کی جگہ۔ تو فرمایا کہ یہ ظاہر بھی سنوارو، باطن بھی سنوارو، اور روح وہ اور پھر ملکیت کی صفت پیدا کرو، بہیمیت نہیں، فرشتوں کی صفت پیدا کرو اپنے اندر، وہ بلندی ہے۔ اور چوتھا محبت اللہ کی، چوتھی شامل ہم 4 چیزیں ہیں، اور 4 چیزیں انسان کے اندر ہیں، یہ اگر پیدا کر لو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری پرواز فرشتے سے اٹھے، اور اگر یہ اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم تمہیں سب سے نچلی تہوں میں لیتے ہیں۔ پھر دیکھ رہے کوئی انسان، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے سلسلے میں یہودیوں سے کہا اپنے ذاتی گڑبڑ، سورہ بقرہ آیات نکال کے دکھاؤ۔ یہ دیکھیں آپ، اور ہم نے معلوم کر لیا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں ہفتے کے بارے میں زیادتی کی۔ ہم نے روکا تھا کہ شکار نہیں کرنا، اور ان مچھلیوں کو شکار، پھر ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور اللہ جل جلالہ و منوالوں کا غضب آیا کچھ لوگوں پر، انہی یہودیوں پہ، انہوں نے نہ مانا بات کو، اور اللہ ان سے خفا ہوئے، ناراض ہوئے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ جل جلالہ و منوالوں نے لعنت فرمائی اور غضب کا حقدار ان کو ٹھہرایا۔ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت من لعنہ اللہ، جن پہ اللہ نے لعنت کی اور اس کا غضب ہوا، اور کچھ کو ان میں سے بندر بنا دیا، کچھ کو خنزور بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے طاغوت کی، شیطان کی پوجا کی، مجھے اللہ کو چھوڑا۔ تو جب ہم نافرمانی کریں گے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا اللہ جل جلالہ و منوالوں نے، یہ بھائی صاحب دھیان رہا، یہ جو کیسے ملا دا فتویٰ اندہ امانی کر لے وہ لاش بھی لاپتہ کرتا ہے، یہ تو فتویٰ ہی قرآن دا ہے، مولوی بیچارہ فتویٰ دیندہ ہی کوئی نہیں، یہ مفتی حضرات بھی فتویٰ نہیں دیتے، یہ تو حکم کو ظاہر کرتے ہیں، فتویٰ تو پیچھے سے آ رہا ہے۔ مولوی کا کیا کام ہے حلت و حرمت کا؟ حلت و حرمت کے اختیار پر اللہ رکھا، یہ تو بتاتے ہیں صرف، کیا ہے جناب؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے پیدا کیا بہت سے جن اور انسان، بہت سو کو جنات اور انسان میں سے جہنم کے لیے، ان کے پاس دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے وہ سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے نہیں، چوپائے سے بھی بدتر ہے، یہ مویشی نہیں، ان سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب یہ 4 چیزوں کو اپناتا ہے، 4 چیزوں کی قسمیں کھائی، ظاہر کو سنوارے، روح کو سنوارے، اور پھر کیا ہے اپنے اندر صفت ملکیت پیدا کرے، اور پھر محبت اللہ سے، اور اگر کسی اور سے محبت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، رسول اللہ سے، بیت اللہ سے، کلام اللہ سے، ولی اللہ سے، ماں باپ سے، جس سے بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کا حکم اس لیے کیا۔ وہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا نا کہ تو جناب ایک پتھر ہے، حجر اسود کا، انت حجر، تو ایک پتھر ہے، تیری کوئی بکت نہیں، تو نفع نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ سرکار دو عالم میرے نبی شجر و حجر کے نبی، جنہوں نے اس کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دیا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں حجر اسود کو مخاطب اس لیے محبت کرو، نبی نے تجھے محبت، تو یہ ہے جب یہ 4 چیز اپنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر محصور، غیر ممنون، جو ایمان لائے اچھے عمل کے لیے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والے، انہوں کی گنتی نہیں پوری ہوگی، اتنے احسانات، اتنے انعامات، اتنا ان کو اجر دیا جائے گا، اس کی گنتی بھی غیر ممکن۔ تو یہ قرآن نے 2 باتیں سمجھا دی، اس آیت میں 2 چیزیں، اس سورہ مبارکہ میں 2، ایک اللہ کی ذات پہ ایمان، اللہ کی ذات پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، وحدہ لا شریک ہونے پہ، پھر اس کی صفات پہ، اس کی صفات کے اندر ملائکہ ہیں، رسول ہیں، تمام ایمانیات کی چیزیں ان میں،
اس پہ ایمان لانا ہے، اور دوسرا آگے فرمایا قیامت پہ ایمان لانا ہے، ایمان بالآخرت. ایسا فما یکذبک بعد بالدین. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان تجھ کو سب سے حسین بنایا، اور اگر تو ایمان لے آئے تو نہ اتنے والا اجر ہے، نہ لائے تو اسفل سافلین میں تجھے ہم دھتکار دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر چیز کو میں نے وعدے کر دیا، اب تجھے کون سی چیز ابھار رہی ہے قیامت کے انکار ہے؟ قیامت تک کیوں انکار ہے؟ تو مجھے اللہ پہ ایمان لائے اور قیامت پہ ایمان لائے، بس بیڑا پار ہے. اور میرا انکار کر دے، قیامت کا انکار کر دے، تیرا سر ہے. ویسے بھی عقل انسانی کہتی ہے دنیا کی عدالتیں ہیں، دنیا کے اندر عدالتیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اگر عدالتیں نہ ہوں تو دنیا کا نظام چلے گا؟ روئے زمین پہ کوئی مملکت ایسے نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی برادری جہاں پر ایک پنچایت ہو. کاٹے باتیں تو معاملہ تو طے کرنا ہے. وہ سرکاری طور پہ عدالتیں ہیں، قومی سطح پہ اس پہ جرگے ہیں، پنچایتیں ہیں. اور یہ آج کی عدالت تو شاید پہلے جرگے زیادہ بہتر تھے. شاید ایک تجزیہ ہے، وہ تھے جناب 3 درجے بہ کے چوری فیصلہ کر دیتے تھے، 35 سال نہیں موقع. پرسوں ایک لاہور میں قتل ہوا، ویسا ہوا قاتل واضح، قاتل واضح، کوئی ابہام ہے. 36 سال تک فیصلہ نہیں ہوا. پاویں جناب لی وکیل ہے، رائے صاحب کو رکھ لو، پاویں اعتداد اثر، پاویں سارے جناب ساری جوری دلائل دے دے ہوئے کیا قاتل ہے پڑے ہی نہیں. ہاں تو یہ ہوئے طالبان تحت چڑھے اور تیجے کو جنگ دینا ان کے روڑا کہتا ہے مطلب مارے کوئی ایک گواہ ہے 20 گواہ ہے، اور اتنی بڑی تقریب میں مارا ہے. وزیر اعلیٰ جناب لی ہے، سارا نظام ہے، ساری سیکورٹی وہاں پہ ہے. بھائی گولی لگ رہے ہیں، قصاص نہیں ہوگا. ایسی رہ سب آپ نے زندگی میں دیکھا کوئی ضیاء الحق کے دور میں ایک بچے کو جناب مینار پاکستان میں ایک بچے کے قاتل کو، وہ کیا نام تھا، پپو تھا اس کا، پپو کے قاتل، وہ جناب نے ٹنگے سینا. اگلے دن اخبارات نے لکھا تھا پورے پاکستان میں اگلے دن قتل نہیں ہوا، پورے پاکستان اخباری خبر کی. یہ ہے قصاص، اور قصاص میں اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے. وغیرہ پوری دنیا میں نظام قتل کا بدلہ قتل ہے، رحمت نہیں آتی. جب اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو رحمت آئے. حیات یا اولی الالباب، قصاص پہلا نصیب. تو فرمایا کہ دنیا میں عدالت ہے، شیشن جج جتنا مرضی زور لگا لے ممکن ہے فیصلے میں غلطی ہو جائے. ایسا امکان ہے کہ نہیں؟ ہائی کورٹ کا جج شیخ عبد القادر جیلانی کو بٹھا دو، انسان ہونے کے ناطے ممکن ہے خطا کا امکان ہے، خطا کا امکان. سرکار دو عالم نے خود فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ. اپنے درمیان میں مالوں کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور حکام تک رسائی کر کے قوت بازو دلائل سے اور جرم النشانی سے فیصلہ تم لے لو گے، اور ممکن ہے وہ فیصلہ غلط کر دے حاکم. اور فرمایا اس خطا کا امکان ہے نبی کی زندگی میں، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ ہے، مگر اللہ کہاں نہیں پسند. اگر حاکم وقت سے تم نے جرم النشانی سے فیصلہ لے لیا اور جھوٹ کو سچ بنا دیا اور فیصلہ اپنے حق میں لے لیا، تو یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جتنا مرضی کھنگال لو امکان ہے غلطی کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر میری ایک عدالت ہوگی جہاں خطا کا امکان. اللہ تعالیٰ فرما رہے علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کیا میں اللہ حاکم الحاکمین نہیں ہوں، سب سے بڑا حاکم نہیں؟ اور ایسا حاکم تمہارے حاکموں میں خطا کا امکان ہے اور میرے فیصلے میں خطا کا امکان، اس کا نام ہے قیامت. مان لو اس کو، مان لو اس کو. وہاں جزا اور سزا ہوگی. ہل جزا اور احسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی. ما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، اور وہ ہے قیامت کے دن. تو دو چیزوں پہ ایمان، اللہ کی وحدانیت بما اس کی صفات کے، اور آخرت پہ ایمان، یہ بنیادی چیزیں. اگر یہ دو ایمان مستحکم ہیں تو ہمارے عمل صالح ہمیں کام آئے گا، اور ہمارے نماز روزے ہمیں کام آئیں گے. ہمارا وہ مالی دینی وہ جو بھی ہمارا نیک عمل ہے، قولی ہو فعلی ہو مالی ہو بدنی ہو، وہ کام آئے گا. اور اگر یہ بنیاد دو عقیدے یہ نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی عمل، سر گنگا رام ہسپتال بناؤ، میو ہسپتال بناؤ، گلاب دیوی بنا لو، اور بڑے بڑے یونیورسٹیاں ہیں جس میں 50,000 طالب علم پڑھتے ہیں امریکہ میں، وہ دفاعی ادارے ان کے، مگر اللہ پہ ایمان، پیغمبر پہ ایمان نہیں ہے، قیامت پہ ایمان نہیں ہے، تو اس کا 1% ثواب نہیں. اور اگر اللہ پہ ایمان ہے کہ ایک یتیم کو پانی دا پلا دیتا تو ہو سکتا وہی نجات دے گا. یہ اصل اساس اور جڑ تو پہلا فرما دیا اللہ کی توحید الا الذین آمنوا، اور آگے فرما دیا فما یکذبک،
یہ کون سی چیز تمہیں ابھار رہی ہے قیامت کے انکار کرنے پر؟ اس کا انکار نہ کرو. مجھے اللہ نے اتنے عقلی اور نقلی دلائل قائم کر دیے قیامت کے وجود پر. اب اس کا انکار نہ کرو، اسے مانو. اسے مانو گے تو تمہیں ایمان اور عمل یہ کام آئے گا، اور اگر اس پہ نہیں مانو گے تو تمہارا عمل کام ضائع ہو جائے گا. سب بات. اللہ ہمیں خاتمہ ایمان کا نصیب